بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ ایک بستر پر اکٹھے سونے کا اجر جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن مسلمان میاں بیوی کے 3 بچے فوت ہو جائیں تو گناہ کی عمر کو نہ پہنچے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کر کے انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرت سہیل بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہا، مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات پوچھ کر بتائیں کہ اگر کوئی شخص بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو گناہ میں ملوث دیکھے اور غصے میں آ کر اسے قتل کر دے تو کیا اسے قصاص میں قتل کیا جائے گا؟ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قسم کے سوالات کو ناپسندیدہ فرمایا۔ بعد میں حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے تو ان سے دریافت کیا اور کہا، ہوا یہ کہ تجھ سے مجھے بھلائی نہیں پہنچی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کو ناپسند فرمایا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ بات پوچھوں گا۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے بارے میں وحی نازل ہو چکی ہے۔ آپ نے ان دونوں میاں بیوی میں لعان کرا دیا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اب میں اس عورت کو گھر لے جاؤں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ چنانچہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم دینے سے پہلے ہی اس عورت کو طلاق دے دی۔ پھر لعان کرنے والوں میں یہی طریقہ جاری ہو گیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اگر اس عورت کے ہاں سیاہ فام، سیاہ آنکھوں والا، برے سرینوں والا بچہ پیدا ہو، میرے خیال میں عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یقیناً سچ کہا ہے، اور اگر اس کے ہاں بیل بوٹی جیسا سرخ بچہ پیدا ہوا ہو تو میرے خیال میں اس عمیر نے ضرور جھوٹ بولا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، پھر اس عورت کے ہاں بری صورت والا بچہ پیدا ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جمعہ کی رات ہم لوگ مسجد میں تھے، ایک آدمی نے کہا، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو گناہ کی حالت میں دیکھ کر قتل کر دے تو تم لوگ اسے قصاص کے طور پر قتل کر دو گے؟ اگر وہ اپنی بیوی کے مجرم ہونے کی بات کرے تو تم اسے الزام تراشی کی سزا کے طور پر کوڑے لگاؤ گے؟ قسم ہے اللہ کی، میں یہ بات ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کروں گا۔ آخر کار اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کر دیا تو اللہ نے لعان کی ایت نازل فرما دی۔ اس کے بعد اس آدمی نے آ کر اپنی بیوی پر الزام لگایا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں میاں بیوی کے درمیان لعان کروا دیا اور فرمایا، شاید اس عورت کے ہاں سیاہ فام بچہ پیدا ہو۔ چنانچہ سیاہ فام اور گھونگھڑیالے بالوں والا بچہ ہی پیدا ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ان کا ایک غلام تھا اور ایک لونڈی تھی جو آپس میں میاں بیوی تھے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان دونوں کو آزاد کرنا چاہتی ہوں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو انہیں آزاد کرے تو عورت سے پہلے مرد کو آزاد کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں تمہیں کسی معاملے میں آزاد جوڑے رکھوں تب تک تم بھی مجھے جوڑے رکھو، بلا وجہ سوال نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء علیہ السلام سے سوالات کرنے اور پھر ان کے کام کی مخالفت کرنے سے ہی ہلاک ہوئے۔ لہٰذا جب میں تمہیں
کسی کام کا حکم دوں تو حسب ہمت اس کی تعمیل کرو، اور جب کسی کام سے منع کر دوں تو اس سے رک جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ عام احوال میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ میاں بیوی ایک ہی بستر پر آرام کریں، کسی معقول اور معتبر وجہ کے بغیر شوہر کو الگ کمرے میں آرام نہیں کرنا چاہیے۔ بعض علماء نے شوہر کو بیوی کے ساتھ سونے کو سنت شمار فرمایا ہے، البتہ بعض حالات میں اگر شوہر کسی وجہ سے علیحدہ سوئے تو بیوی کو ایک ہی بستر پر سونے کا اصرار کرنا بھی درست نہیں۔ مثلاً بیوی ایام کی حالت میں ہو اور ساتھ سونے کی صورت میں فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہو، یا اولاد ہونے کی صورت میں، یا اولاد کے باشعور ہونے کی مدت کے بعد عموماً میاں بیوی بستر جدا رکھتے ہیں، یا شوہر تھکا ماندہ ہے اور اسے آرام یا راحت کی ضرورت ہے، تو ایسے مواقع پر علیحدہ سونے کی گنجائش بھی حدیث اور فقہ کی کتب سے معلوم ہوتی ہے۔ باقی ایام کی حالت میں اگر فتنے میں وقوع کا خطرہ نہ ہو تو میاں بیوی ساتھ سو سکتے ہیں، بلکہ یہود کی مخالفت کی وجہ سے ساتھ سونا چاہیے کہ وہ لوگ ان ایام میں عورت کو چھونا، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا وغیرہ تک غلط سمجھتے تھے۔ حاصل یہ ہے کہ اس سلسلہ میں میاں بیوی کے درمیان اتفاق اور اتحاد ضروری ہے۔ اس طرح کی معمولی باتوں کو جھگڑے یا دوری کا باعث نہیں بنانا چاہیے، بلکہ دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ شوہر کو بھی مستقل اپنا بستر بیوی سے جدا رکھنا اور بیوی کے حقوق کو نظر انداز کرنا جائز نہیں۔ نیز عذر کی وجہ سے شوہر کبھی علیحدہ سوئے تو بیوی کو اصرار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ مشکوٰۃ شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں ایام سے ہوتی تو بستر سے اتر کر بوریا پر آ جاتی تھی، چنانچہ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جاتی نہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نزدیک آتے تھے اور نہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آتی تھی۔ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر پر سونا افضل ہے، لیکن مقصد ہم بستری کرنا نہیں بلکہ مقصد بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا، گویا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، کومنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔